नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। गम जादू है, जिन्नात है, बुरे असरात है, नजर बद है, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, जादू टूना है, तावीज़ किए हुए हैं, नज़र लगी हुई है, बाज़ औक़ात कुछ आजमाइशें भी ऐसी होती हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही होती। मसला चाहे कोई भी हो, मसला चाहे कोई भी हो, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये 7 ताकतवर रेमेडीज़ जब आप करेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में खुशी का हर दर खुलेगा। हर तरफ से आपको खुशी मिलेगी, हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब होंगी, हर तरफ से इज्जत होगी, हर तरफ से वक़ार मिलेगा, हर तरफ से चाहते मिलेंगी, हर तरफ से खुशियाँ मिलेंगी। बड़ी ही आसान ताकतवर रेमेडीज़ हैं, लेकिन बड़ी आसान है। 7 रेमेडीज़ हैं, हमने आपको एक एक करके सारा बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल वज़ाइफ विद सबा सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको आगे जाकर अच्छी लगे, काम की लगे, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आखिर में ये कहूँगी कि वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, वीडियो के हर डाउट स्किप करें, वीडियो को समझने की कोशिश करा करें, ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन ना रहे जब आप इसको अमल इसके ऊपर कर रहे हों। अच्छा जी, हमने आपको बताया कि 7 ताकतवर रेमेडीज आपको बतानी है। देखिए, ये एक एक करके तफसील के साथ इन रेमेडीज को आपने तफसील के साथ अभी समझना है। ये सिर्फ मैंने नाम लिखा है। सूरत बकरा है, 7 सलाम है। सूरत बकरा का कौन सा हिस्सा पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। 7 सलाम कहाँ से मिलेंगे ये भी बताएंगे। ला हौल वला कुव्वत कैसे पढ़नी है ये भी बताएंगे। दुरूद शरीफ तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा करें, और ये ऑप्शनल है दुरूद शरीफ। और बाकी 7 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 चीज़ें कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है, कैसे मुसीबतों से जान छुड़ानी है, कैसे परेशानियों को खैराबाद कहने हैं, और कैसे ज़िंदगी में खुशियों के दर खोलने हैं। आज आपने बड़ा ही खूबसूरत वजीफ़ा है, बड़ा ही आसान वजीफ़ा है। सबसे पहले आपने करना है कि सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयात होती हैं वो ताक़दद में पढ़ना शुरू कर दें। यानी या 3 बार पढ़ लें, या 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, ताक़दद में पढ़नी है, जितनी बार भी पढ़ें। अपनी रूटीन बना लें, अपना ज़िंदगी का एक मामूल बना लें कि दिन में एक बार सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात आपने एक बार दिन में ताक़दद में पढ़कर पानी पे दम कर लें। वो पानी आप खुद भी पिएं और उसको उस पानी पे दम करें, खुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। उसके बाद आपने दूसरा क्या मामूल अपनी ज़िंदगी का, अच्छा ये काम आपने साथ के साथ करने हैं। देखिए, फिर ज़िंदगी में खुशियों के साथ नहीं अनगिनत दरवाजे खुलेंगे। ये 7 तरीके ऐसे हैं जिसमें एक तो ये होता है ना कि 7 काम करेंगे 7 खुशियों के दरवाजे खुलेंगे, नहीं, 7 काम करेंगे खुशियों का हर दरवाज़ा खुलेगा, हर दर खुलेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अच्छा जी, दूसरा है 7 सलाम। 7 सलाम ये कौन से हैं? ये कुरान पाक में से लिए गए हैं, कुरान पाक की आयात मुबारका हैं। और जब आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर जाकर 7 सलाम लिखेंगे, 7 सलाम या 7 सलाम कुछ भी लिखेंगे, तो आपको वो 7 सलाम आपके सामने आ जाएंगे। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। ये 7 के 7 सलाम कुरान पाक से लिए गए हैं। ये आपने दिन में एक बार ज़रूर पढ़ने हैं, ये 7 सलाम ज़रूर करने हैं। अच्छा जी, तीसरा क्या है कि आपने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये देखिए ज़ेर मैंने ख़ास तौर पे ये मैंने ज़ेर इसके डालने के लिए ये पूरी लिखे हैं कलमात। तो आपने अलियुल अज़ीम नहीं कहना, अलिय्यिल अज़ीम कहना है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ना है। एक बार ही इसको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, दिन में एक बार या ताक बार।
اس کو پڑھ لیں۔ درود شریف اپنے زندگیوں میں آپ جتنا شامل کر سکتے ہیں کریں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک آپ نے بیری کے پتوں کا عمل کرنا ہے، ساتھ کے ساتھ بیری کے پتے لے لیں، اس کو آپ پانی میں بوائل کر لیں۔ اب وہ جو پانی بیری کے پتے تھوڑے سے لیے ہیں اس کو آپ نے الگ سے پانی میں بوائل کیا ہے، اور پانی میں بوائل جب کریں گے تو اس پانی کا رنگ مہندی کی طرح کا ہلکا سبز رنگ کا ہو جائے گا۔ جب وہ ہلکے سبز رنگ کا پانی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے، یعنی اس کا رنگ، اس کی تاثیر اب پانی میں شامل ہو گئی ہے۔ اب آپ اس پانی کو کسی بھی سپرے باٹل میں بھر لیں، اور سپرے باٹل میں بھرنے کے بعد آپ گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور خاص طور پہ واش روم میں بھی چھڑکاؤ کریں۔ دیکھیں ہم کچھ چاروں کل پڑھتے ہیں، بہت سی پڑھائی کرتے ہیں، ان پڑھائی والا پانی ہم گھر میں تو ہر جگہ چھڑک لیتے ہیں، سپرے کر لیتے ہیں، لیکن واش روم میں نہیں کر پاتے تاکہ آداب کے خلاف نہ ہو جائے کوئی کام، اس لیے ہم وہ پانی واش روم میں نہیں چھڑکاؤ کرتے۔ یہ جو بیری کے پتے کا پانی ہے یہ آپ واش روم میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، اور جب آپ بیری کے پتوں کا پانی کا چھڑکاؤ سپرے واش روم میں بھی کرو گے، پورے گھر میں کرنا ہے، واش روم میں بھی کرنا ہے۔ جب آپ یہ سپرے واش روم کے اندر کریں گے تو واش روم جو ہوتا ہے کسی بھی گھر کے جتنا مرضی چاہے صاف ستھرا ہو، کسی بھی گھر کا واش روم چاہے جتنا مرضی صاف ستھرا ہے، اس گھر میں واش روم کے اندر منفی اثرات اور منفی طاقتیں، یہ غیر مرئی مخلوق ہونی ہی ہونی ہے، یہ لازمی ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر کے واش روم میں ہوتی ہے، چاہے ہم اس کا واش روم کو کتنا مرضی صاف ستھرا بنا لیں، جتنا مرضی اس کو نیو سٹائل کا بنا لیں، ماڈرن بنا لیں، نت نئی اس میں لگژری سیٹ کروا لیں، لیکن اس میں یہ چیزیں ہونی ہی ہونی ہے، غلاظت۔ وجہ کیا ہے؟ غلاظت۔ تو آپ نے بیری کے پتوں کا چھڑکاؤ جو ہے یہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جیسے ہی چھڑکاؤ ہوگا وہاں سے وہ چیزیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، منفی اور غیر منفی جو مخلوق ہوتی ہے وہ چیزیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو نیک چیزیں ہوں گی، جو نیک اثرات ہوں گے، جو نیک مخلوقات ہوں گی، وہ کبھی بھی واش روم میں نہیں رہے گی، اس کا مسکن واش روم نہیں ہوگا۔ آپ نے واش روم میں بھی بیری کے پتے کا یہ سپرے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دھونی ایک لینی ہے آپ نے ہرمل کی دھونی دیں، اور یہ ایک براؤن کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، دھونی اس کی دیں، کوئلوں کے اوپر رکھ دیں، توا ہوتا ہے توے کے اوپر رکھیں، دھونی سے براؤن کلر کے کوئلے جلا کے توے کے اوپر رکھ دیں، اور جب وہ کوئلے اچھی طریقے سے بھڑک اٹھیں اور لال اس میں سے لال ہونے لگیں تو پھر آپ اس پہ یہ دھونی ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی دھونی ڈالیں گے، گرم گرم جتنا کوئلہ گرم ہوگا، جتنی زیادہ کوئلے میں آگ ہوگی اور کوئلہ گرم شدت اختیار کر چکا ہوگا، اتنی زیادہ اچھی دھونی ہوگی اور اس کی خوشبو پورے گھر میں ہوگی۔ اچھا آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ دھونی دے رہے ہوں گے تو آپ نے گھر کی کھڑکیاں، دروازے، تمام کی تمام چیزیں کھلی رکھنی ہیں، تاکہ کیوں کھلی رکھنی ہے؟ تاکہ جتنی بھی منفی چیزیں جو اب بھاگیں گی یہاں سے، چاہے وہ آپ کے اس میں منفی مخلوقات میں ہے، غیر مرئی مخلوقات کی شکل میں آپ کے گھر میں ہے، یا جادو ٹونے کی شکل میں ہے، تعویذات کی شکل میں ہے، یا پھر سانپ، بچھو، کن کھجورے، اس طرح کی تکلیف دہ چیزیں اور جانور بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو یہ چیزیں بھی بھاگ جاتی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو سانپ، بچھو، کن کھجورے اور جھینگر، ٹڈیاں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ دھونی کے دھوئیں سے بھاگ جاتی ہیں، گھر سے باہر آپ کے نکل جائیں گی۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنا معمول بنا لیں تو کبھی بھی یہ اس طرح کی چیزیں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ اور جوا کھجور دن میں صرف ایک کھانی ہے، ایک کھانی ہے، طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے کھانی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کہ اس پر آپ یا تو کسی نیڈل سے لکھ لیں، ٹھیک ہے، سوئی لے لیں، سوئی سے جوا کھجور کے اوپر اللہ لکھنا ہے، صرف ایک بار، ایک کھجور پہ ایک بار اللہ لکھیں۔ کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں، فنگر سے لکھ لیں اللہ، بس فرضی طور پہ فنگر سے لکھ لیں، اور اب آپ اس جوا کھجور کو کھا لیں۔ دن میں ایک کھجور یہ والی اللہ کے نام والی ضرور کھانی ہے۔ زیتون کا تیل آپ اپنے دونوں کانوں میں تھوڑا تھوڑا سا، اور ناف میں
اور اس کے علاوہ ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں اس میں ہلکا ہلکا سا زیتون کا تیل ضرور لگائیں۔ اس کے زیتون جو ہے جنتی درخت ہے اور بڑا ہی بابرکت درخت ہے، تو یہ زیتون کا تیل جب آپ لگائیں گے تو آپ کے جسم کے اوپر جتنے بھی اثرات ہیں، منفی اثرات ہیں، یہ تمام وہ چیزیں جو آپ کو ہلنے نہیں دیتی، آپ کی حرکت میں برکت ڈلنے نہیں دیتی، آپ کو منفی کاموں میں ملوث رکھتی ہے، آپ کے کاموں کو بگاڑتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے جسم سے دور بھاگیں گی، جو آپ کو بیمار کرتی ہیں، مختلف طرح کی پریشانیوں میں، ذہنی ٹینشنوں میں، مختلف طرح کے بوجھ میں آپ کو ڈالے رکھتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو زیتون کا تیل لگانے سے یہ تمام چیزیں بھاگ جائیں گی۔ بہت بہترین ہے، بہت ہی بہترین طرح کی یہ 7 ریمیڈیز ہیں۔ اگر آپ نے اپنے زندگی میں اس کو شامل کر لیا تو یقین کریں آپ کی زندگی میں، ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے ہوں گی۔